زبردستی کی نکاح کی کیا اہمیت ہوتی ہے یہ بات میں اچھی طرح اس لڑکی کے دماغ میں ڈال آیا ہوں۔ زاویہ نے سگریٹ کا کش لیتے ہنکارا بھرا۔ پتہ نہیں دادا جان کو بھی اپنے مرحوم بھائی کی پوتی سے کون سا عشق ہو گیا ہے۔ ایک اور تلخ سوچ نے بڑی شدت سے اس پر حملہ کیا۔ میری ترجیحات، میری خواہشات، میری پسند کسی کی بھی اہمیت نہیں، بس جی منہ اٹھا کر مدیحہ کریم سے نکاح کر دو۔ اسے نخوت سے سر جھٹکا اور اسے پھر سے نکاح کی شام یاد آئی جب وہ ملیحہ کریم کے گھر نکاح کے لیے زبردستی لے جایا گیا تھا۔ گھر کا کونا کونا سجایا گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ سارے شہر کی روشنی آج اس گھر میں اتری تھی۔ وہ کریم کلر کی شیروانی میں ڈیشنگ لگ رہا تھا، لیکن اس کے سرد رویے نے ہی ہر شخص کو چونکا دیا تھا۔ کریم صاحب جو تایا کے لائے رشتے پر بے حد خوش تھے، وہ ایک لمحے کے لیے چونکے تھے زاویہ کے رویے پر، لیکن تایا کے چہرے کی خوشی نے سب سوچوں کو ختم کیا تھا۔ نکاح ہوا اور زاویہ کو حق مہر کا سن کر جھٹکا لگا جب اس کے دادا نے اپنی جان سے عزیز شاہ ہاؤس ملیحہ کے نام کرا دیا تھا۔ انہوں نے یہ گھر اپنے سگے پوتے کو نہیں بلکہ اس کی منقوہہ کو دیا تھا۔ یہ گھر ہی ان کا کل اثاثہ تھا۔ وہ لوگ کریم چچا سے حیثیت سے بہت کم تھے اور یہی فرق زاویہ شو کو سخت غصہ دلاتا تھا۔ وہ اپنے لیول کے لوگوں میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ امیروں کے رویے اور ان کی ضدی طبیعت اسے سخت غصہ دلواتی تھی، اور جس پیشے سے اس کا تعلق تھا اس میں وہ دن رات امیر لڑکیوں کی بدتمیزی انا رویے دیکھ رہا تھا۔ لیکن اس کی کلاس میں کسی کو اجازت نہ تھی کہ کلاس ڈفرینس کو ہائی لائٹ کر پاتا۔ وہ ایک سخت استاد تھا جس کا غرور اس کی قابلیت، اس کی ذہانت تھی۔ کریم چچا کو کینسر تھا، یہ بات وہ جانتا تھا، لیکن ایسی بھی بھتیجی سے کیسی محبت کہ سگے پوتے کو سولی چڑھا دیا۔ اس نے سرد تاثرات کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کیا تھا اور اٹھ کر اسٹیج پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کسی سے بھی بات کرنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ جب اس کی ساس اور سسر نے اسے مرسڈیز کی چابی نکاح کے تحفے کے طور پر پیش کی تھی، جسے اس نے لینے سے انکار کر دیا تھا، ان کے اترے چہرے پر بھی اس پر اثر انداز نہ ہو سکے تھے۔ پھر دادا کی گھوری پر وہ لب بھیجتا ان کے ہاتھ سے چابی لے چکا تھا۔ اس نے ایک نظر نفرت سے اس چابی کو دیکھا تو یہ تھی پہلی بھیک۔ وہ خواہ مخواہ نیگیٹو ہو رہا تھا، حالانکہ یہ کریم چچا کی اپنے داماد سے محبت تھی۔ ملیحہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی حساب سے انہیں اپنا داماد بہت عزیز تھا۔ کریم چچا کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا۔ نہ جانے کتنی فیکٹریاں تھیں جو ملیحہ کے نام تھی، لیکن اسے یا اس کی فیملی کو ان سب سے فرق نہ پڑتا تھا۔ دادا نے صرف بھتیجی کو محبت میں رشتہ طے کیا، انہوں نے مان سے رشتہ ڈالا، اور کریم چچا جو جیسے انتظار میں تھے۔ انہیں زاویہ کی خودداری بہت پسند تھی، لیکن پھر بھی وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ملیحہ کم عمر تھی، پھر خاصی امیچور، اوپر سے بے پناہ جائیداد کی مالک، خواہ مخواہ سے سامنے اکڑ دکھاتی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھا جب کزنز کے نغمے میں بے شمار پھولوں کی برسات اور خوبصورت سی اوپن ڈولی میں ملیحہ کریم اسٹیج کی طرف آتی نظر آئی۔ پھر وہ بڑی ادا سے ڈولی سے اتری اور اس کا ہاتھ اس کے کسی کزن نے تھاما تھا۔ پھر اس کو ایک کزن نے شوخی سے اپنے گوگلز دیے، جس سے ہنستے ہوئے اس نے آنکھوں پر لگا لیا، اور پھر بے شمار تصویریں کھینچ گئیں۔ وہ سب شوق اور چنجل تھے، ہم عمر 20-22 سال کے لڑکے اور لڑکیاں۔ ملیحہ بغیر کسی لحاظ کے اس سب کو انجوائے کر رہی تھی۔ اس کے کزن نے کچھ کہا تھا جب اس نے سیدھی نامی لڑکی کے ضروری سے کان کھینچا تھا۔ زاویہ نے سرد تاثرات کے ساتھ اس سب کو دیکھا۔ اس کے اپنے بہن بھائی ایک طرف کھڑے مسکرا رہے تھے، اس کی اکلوتی بہن جو اس کے چھوٹے بھائی اسامہ کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے تو کوئی ایسا چھچورا نہیں کیا تھا۔ زاویہ 31 سالہ مرد، ایک میچور پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اس سے چھوٹا اسامہ جو 25 سال کا تھا، اور سب سے چھوٹی عروا جو 19 سال کی تھی۔ وہ تینوں ہی خاموش طبع تھے، یا زاویہ کی وجہ سے خاموش رہتے تھے، اور یہ لڑکی ملیحہ اس کے قہقہی نہیں تھم رہے تھے۔ وہ کبھی کبھی مل لیتے تھے، لیکن ملیحہ زیادہ ان کے گھر نہیں آتی تھی، اس کی اپنے ننیال سے بہت بنتی تھی۔ اس نے ایک نظر غصے سے پھر ملیحہ کو دیکھا جو اب دھیمے دھیمے چلتی اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ اسے ملیحہ ایک آنکھ نہ بھائی تھی، بھلا جس دلہن کو یہ نہ پتا ہو کہ نکاح کے بعد ذرا سی شرم جھجک شو کرنی ہوتی ہے، اس کا زاویہ کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا۔ اٹھے بھائی، وہ آپ کی ویٹ میں ہے، آگے آپ کا سفر آپ کو طے کرنا ہے۔ اسامہ نے اسے ہوش دلوائے تو اس نے کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ اسامہ یکدم سٹپٹایا۔ پلیز بھائی، میسکریٹ مت کریں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اسامہ نے التجا کی اور وہ لب بھیجتا آگے بڑھا۔ ملیحہ نے ایک ادا سے اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھا۔
اس وقت بھی ملیحہ کی ساری توجہ فوٹو شوٹ کی طرف تھی اور اس بات نے زاویار کے پتنگے لگا دیے تھے۔ بے ساختہ اس کی گرفت ملیحہ کے ہاتھ پر سخت ہوئی تو ملیحہ نے زاویار کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا اور ملیحہ کو اس کے سر تاثرات نے حیران کیا، لیکن کیمرہ مین کی آواز پر وہ پھر سے نظروں کا زاویہ بدل گئی۔ زاویار کو اب اس فوٹو شوٹ سے کوفت ہو رہی تھی۔ جبھی وہ کمرے میں مین کو ہاتھ کے اشارے سے روکتا آگے بڑھا اور ملیحہ اس کے ساتھ اسٹیج پر آ گئی۔ ملیحہ ایک ادا سے صوفے پر بیٹھی اور اس کے ساتھ زاویار ٹک گیا۔ ملیحہ کے چہرے پر اب نرم سی مسکراہٹ تھی جو کچھ ہی دیر میں زاویار چھیننے والا تھا۔ دلہا بھائی چلے نیک دیں، مائرہ نے اٹھ کر کہا اور زاویار کے چہرے پر سختی ابھری۔ ارے کس بات کا نیک؟ اسامہ نے بات سنبھالتے ہنس کر کہا اور زاویار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لو جی نکاح کا نیک اور ایک سیکرٹ میٹنگ کے چارجز۔ مائرہ نے رازداری سے کہا، اس کی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ میں کسی سیکرٹ میٹنگ میں انٹرسٹڈ ہوں؟ زاویار کے سرد لہجے میں مائرہ ٹھٹکی اور ملیحہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ کیوں انٹرسٹ نہیں ہے؟ بس بھیا اوپر سے بن رہے، ورنہ ان کا بس چلے تو ابھی بھابھی کا ہاتھ تھام کر چل پڑے۔ اسامہ نے پھر سے ماحول کو بہتر کیا تو ایک جاندار قہقہہ پڑے۔ پھر دے نا دلہا بھائی ہمارا نیک، مائرہ نے پھر سے اترا کر کہا۔ پہلے سیکرٹ ملاقات، نہ جانے کیسے زاویار کے منہ سے نکلا۔ فی الحال وہ ملیحہ کو اپنے اندر کی نفرت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، بس اس لیے یہ بات کہہ دی۔ لے بس اتنی سی بات، اسید نے ہنستے ہوئے کہا اور ملیحہ کو دیکھا جو خود بھی ہنس رہی تھی۔ ملی بتاؤ ذرا اس سیکرٹ میٹنگ کی پلاننگ۔ اسید کی آنکھوں میں شرارت تھی اور ملیحہ نے اسے گھورا۔ زاویار کو مزید اس لڑکی سے خوف سی ہوئی، یعنی یہ سب پری پلان تھا۔ یہ لڑکی اس سے ملاقات کے لیے مری جا رہی تھی، اب تو اس کا دماغ ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ اسید نے مسکراتے ہوئے ملیحہ کے آگے رکھا جوس کا گلاس پکڑا اور ہلکا سا جھکتے ہوئے چھلکا دیا۔ جوس کے چند قطرے زاویار کی شیروانی پر گرنے اور زاویار غصے سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے ناگوار تاثرات نے سب کی ہنسی کو بریک لگائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زاویار نے غصے سے کہا۔ ریلیکس بگ بدر، یہ صرف آپ کی میٹنگ کا حصہ ہے، آپ پلیز اندر چلیں، میں کلیئر کرا دیتا ہوں۔ اسید نے جلدی سے بات کلیئر کی اور زاویار کو غصے کو بھڑکایا۔ یہ امیر زادے اور ان کی پلاننگ سے ان کے نزدیک کسی چیز کی اہمیت نہ تھی۔ کس طرح اس کے کپڑے خراب کر دیے تھے جو اس کے دادا نے کتنی محبت سے بنوائے تھے۔ زاویار کے بھنجے جبڑے اسامہ کا خون خشک کر رہے تھے۔ آئے بھائی ہم اندر چلتے ہیں، اسامہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ زاویار نے ایک نظر حق تک ملیح پر ڈالی اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یہ گھر تھا یا ماحول، اس کی عمارت نے زاویار کو رتی متاثر نہ کیا۔ جگہ جگہ ملیحہ کریم کی تصویریں تھیں، کوئی دیوار ایسی نہ تھی جس پر ملیحہ کا بصیرہ نہ ہو۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ اسید نے اسے حسیر گیسٹ روم کی بجائے بالائی منزل پر بنے ملیحہ کے کمرے میں بھیج دیا۔ اب بس ملیحہ کو وہاں سے نکالنا تھا۔ اور کچھ دیر بعد ملیحہ مسکراتی ہوئی مائرہ کے ساتھ اندر آتی نظر آئی۔ ارے آپ کیسے آ گئی؟ اسامہ نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کسی نے آ کر بتی جلا دی جس نے ہماری دلہن کو نوزیہ ہو گیا، سر بھاری ہو رہا ہے، اسے آرام کی اشد ضرورت ہے، مائرہ نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا اور اسی شرارت پر اسامہ مسکرا دیا۔ یہ سب لوگ زندہ دل تھے جبکہ اس کا بھائی بہت سنجیدہ اور اس نکاح سے خائف۔ کہاں ہے دلہا بھائی؟ ہمارے پاس بس 10 منٹ ہے، کوئی بھی اندر آ سکتا ہے، اسید نے جلدی سے کہا اور اسامہ ان لوگوں کے کانفیڈنس پر عرش عرش کر اٹھا۔ اور اس کی نئی نویلی بھابھی بھی اس سب کو انجوائے کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اس معصوم سی لڑکی کا دل توڑے۔ جب ہی ان لوگوں کو سمجھایا، مجھے نہیں لگتا یہ سب ہم مینج کر سکیں گے، کوئی آ گیا تو؟ اسامہ جان کر بھائی کی ناپسندگی کو گول کر گیا۔ ارے ہم نہیں ڈرتے کسی سے، یہ ملیحہ کریم تھی جس نے بس ایسے ہی بات کہہ دی تھی۔ وہ زاویار سے ملنے کے لیے تڑپ نہیں رہی تھی، بس وہ اپنی بہادری شو کر رہی تھی۔ اسامہ پر اور اس کی یہ بات نیچے اترتے زاویار نے سن لی تھی۔ میں بہادروں سے ملنا چاہتا ہوں، آپ لوگ پلیز مجھے 5 منٹ دے سکتے ہیں؟ زاویار کی سنجیدہ آواز نے پہلی بار ملیحہ کے ہاتھوں میں نمی پیدا کی۔ وہ نہ جانے کیوں یکدم ڈری تھی۔ میں مذاق کر رہی تھی، ملیحہ منمنائی، لیکن زاویار کھڑے سے دیکھتا رہا، پھر باقی سب کو دیکھا جو ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے۔ زاویار گھر کی پچھلی سائڈ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ جگہ شاید بات کرنے کے لیے درست نہ تھی اور ملیحہ بے ساختہ اس کے پیچھے ہو لی۔ کتنی بہادری ہے تم میں؟ پچھلے کوریڈور میں رکتے زاویار نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی؟ ملیحہ نے ریشمی پلکوں کو جھالو اور حقاق پوچھا۔ کیا جی؟ ابھی تو قینچی کی طرح زبان چل رہی تھی۔ زاویار نے غصے سے کہا۔ ملیحہ کریم، آئی ہیٹ سچ کانفیڈنٹ آف گرلز۔ زاویار نے غرا کر کہا۔
ملیحہ آنکھوں میں حیرت سموئے اسے دیکھے گئی۔ وہ تو کسی نرم جذبے، کسی شوق بات کی منتظر تھی۔ کتنے ارمان چھٹائے تھے اس نے جب بابا نے اس سے نکاح کا بتایا تھا۔ وہ خاندان بھر کی لاڈلی، لیکن پڑھائی میں بالکل نکمی، اسپوائلڈ چائلڈ، جسے پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہ تھی اور شادی بہترین ایگزٹ لگا تھا۔ اس کے ارمان زاویہ شاہ کیسے توڑا تھا؟ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ملیحہ نے کانپتے لہجے میں کہا۔ میں کیسی باتیں کروں؟ میں؟ زاویہ نے اپنی طرف انگلی اٹھا کر پوچھا۔ یا تم بے حیائی کے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہو؟ اتنی بےتابی تھی تمہیں مجھ سے ملنے کی کہ نکاح سے پہلے ملاقات کی پلاننگ کر لی تھی؟ زاویہ نے اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا۔ آپ میری انسلٹ نہیں کر سکتے، ملیحہ نے نم آنکھوں سے کہا۔ میں بہت کچھ کر سکوں، بس مس ملیحہ کریم مجھ سے بچ کر رہو۔ یہ رشتہ، یہ نکاح تمہارے باپ کی مرضی سے ہوا، اور اب تو میں تمہاری چاہت کا مظاہرہ بھی کر چکا ہوں۔ میں تو جینا حرام کر دوں گا تمہارا۔ زاویہ نے طنز کرتے کہا اور ملیحہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ بغیر جواب دیے پلٹی، لیکن اس کا بازو بڑی شدت سے زاویہ نے تھاما تھا اور ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی محترمہ۔ ہو گئی، تم اپنے باپ کے اربوں کی بیٹی، لیکن فی الحال میری منقوہ کی حیثیت سے کھڑی ہو، جس کی بدتمیزی میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ زاویہ کی شدت نے ملیحہ کی آنکھوں سے گرم خیال روانہ کیا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، ملیحہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے بازو سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتے روتے ہوئے کہا۔ اوہ، بڑی جلدی خیال آ گیا۔ ملیحہ کریم، تمہیں اب تک قیامت تک کا ساتھ ہے۔ یہ عذاب زندگی مجھے تمہارے ساتھ گزارنی ہے۔ زاویہ نے ایک اور سور پھونکا اور ملیحہ بالکل بے جان ہو گئی۔ یہ جو بے تکلفیت تم دکھا رہی نا باہر اپنے اس سو کالڈ کزن کے ساتھ، کنٹرول کرو خود کو۔ اب تم میری منقوہ ہو اور مجھے یہ بے حیائیاں نہیں پسند۔ زاویہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور اس کا بازو ایک جھٹکے سے چھوڑا۔ وہ اپنے قدموں پر لڑکھڑائی۔ اس کی چوڑیوں کی چل ترنگ نے ماحول کو الگ رنگ دیا، لیکن وہ بے حس بنا اس کے حسن کو تنقیدی نگاہوں سے دیکھتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے ملیحہ تھی اور اس کی سسکیاں۔ اس کے نکاح کو آج 6 دن ہو گئے تھے۔ جب وہ یونی سے واپس گھر پہنچا تو ان کے قدیم اینٹیک طرز کے ڈرائنگ روم میں سارا گھر جمع تھا۔ اسامہ، عروہ، امی، بابا اور دادا جان۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ وہ لوگ شاید کہیں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اچھا ہوا تم آ گئے، جلدی سے تیار ہو کر آؤ اور اپنی مرسڈیز کی چابی بھی لیتے آنا، ورنہ سب ایک گاڑی میں کیسے پورے آئیں گے؟ بابا نے مصروف سے لہجے میں کہا۔ آج سے پہلے اس نے مرسڈیز کو ایک دفعہ بھی یوز نہیں کیا تھا۔ جس دن سے وہ آئی تھی ایسے ہی کھڑی تھی۔ بابا اور اسامہ کبھی بائک تو کبھی گھر کی واحد گاڑی یوز کر ہی لیتے تھے، اور زاویہ بھی گھر کی ہی گاڑی یوز کر رہا تھا۔ کیوں خیریت؟ اس نے سرسری لہجے میں پوچھا، ورنہ سب کی شاہی تیاری بتا رہی تھی کہ کہیں جانا ہے۔ ہاں، ہسپتال جانا ہے، اماں نے نرمی سے کہا۔ دیکھو ذرا، جس دن سے نکاح ہوا ہے بچی کو بخار اتنا تیز ہے، 6 دن سے ہسپتال میں ہے اور ہمیں کسی نے بتایا تک نہیں۔ امی کی بات پر وہ چونکا اور سب سمجھ جاتے ہی چہرے کے زاویہ بگڑے۔ تو سب کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اور بابا چلے جائے بس، زاویہ نے نخوت سے کہا۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہے زاویہ، ہم باہر ویٹ کریں تمہارا، دادا نے اس سے زیادہ سرد لہجے میں کہا اور اپنی چھڑی کے سہارے آگے بڑھے۔ وہ غصے سے لب کاٹتا اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ اگر حویلی نما تھا، ان کی کل جائیداد، اس کے دادا اور بابا کی زندگی بھر کی کمائی، اس گھر سے سب کو بڑی محبت تھی۔ یہ آج کا ماڈرن گھر نہ تھا، بلکہ قدیم طرز کی دوروں والی حویلی تھی جو اب اس کی منقوہ کے نام تھی۔ دادا نے کسی کے بارے میں نہ بھی سوچا اور صرف اس گھر میں رشتہ کرنے کے لیے اپنے محبوب گھر کو بھی قربان کر دیا۔ وہ غصے سے سر جھٹکتا کمرے میں آیا اور فریش ہوا۔ جانتا تھا اگر نیچے نہ گیا تو احتجاج میں سارا گھر نیچے ہی کھڑا رہے گا۔ وہ 10 منٹ بعد نیچے آیا تو ہاتھ میں مرسڈیز کی چابی تھی جو اس نے اسامہ کو تھمانی چاہیے، جسے اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ بھائی پلیز، یہ آپ کا تحفہ ہے، پھر اتنی قیمتی چیز میں نہیں چلا سکتا، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو خواہ بھابھی کے آگے شرمندگی ہوگی۔ اسامہ کی عام سے انداز میں کہی بات نے زاویہ کا خون کھولا دیا۔ کیسے اس کے گھر والے اس قیمتی چیز سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اسامہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی اپنے تحفے کو خود استعمال کرے۔ دادا کی گھوری پر وہ اپنا غصہ ضبط کرتا آگے بڑھ گیا، اور پھر اس نے دیکھا تھا اس کی ماں، باپ اور دادا اس لڑکی کی شایان شان سامان خریدنے کے لیے خود کو خوار کر رہے تھے۔ کیک، چاکلیٹس، مہنگے پھول، کچھ کپڑے جو جینز ٹاپ تھے، اور نہ جانے کتنے ہی پھول اور میوہ جات تھے اس کی فیملی نے اس لڑکی کے لیے لیے تھے، یعنی اس کے ماں باپ اپنا اس ماہ کا پورا بجٹ اس لڑکی کے لیے ہلا گئے تھے۔ وہ کوئی غریب نہ تھے، بس پھر بھی اس نے اپنے گھر میں ایک بیلنس ماحول دیکھا تھا۔ سب کچھ تھا،
پھر بھی نارمل انسانوں کی طرح کے اخراجات تھے۔ نفرت مزید بڑھی تھی اور وہ انہی نفرت بھری سوچوں میں شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے ہسپتال پہنچے۔ یہ بخار ہونے پر اس لڑکی کا علاج یہاں ہوتا ہے اور دادا نے اسے میرے ساتھ باندھ دیا ہے۔ وہ غصے میں سب کے ساتھ آگے بڑھا۔ بابا سائڈ روم نمبر جانتے تھے، جب بھی وہ سب سامان ہاتھوں میں اٹھائے اس ایلیٹ کوریڈور کی طرف بڑھے جہاں پر ملیحہ کریم تھی۔ دروازہ ناک کر کے امی سب سے پہلے کمرے میں داخل ہوئیں، پھر باقی سب، اور اینڈ میں زاویہ شاہ ہمیشہ کی طرح سر تاثرات کے ساتھ۔ سامنے ملیحہ تھی، نیم دراز تکیوں کے سہارے، گلابی بکھرتا چہرہ اب زرد مائل تھا، پاپڑی زدہ ہونٹ اور لوز پونی میں بکھرے بال۔ انکل انٹی کے ساتھ وہاں اسید بھی بیٹھا تھا، جو ملی کے بیڈ کے ساتھ کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ ملیحہ کے ایک ہاتھ میں برنول تھا اور دوسرا اس کے پہلو میں دہرا تھا۔ اسید کو دیکھ کر زاویہ کا موڈ کچھ اور بگڑا۔ ملیحہ نے خوفزدہ نظر سے اسے دیکھنے کے بعد نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ سب اسی کی طبیعت پوچھ رہے تھے۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کیا ہو گیا ہماری بیٹی کو بھابھی؟ امی نے تڑپ کر ملیحہ کی خیریت پوچھی۔ ابھی کتنی دیر تو اسے پیار کیا تھا انہوں نے، بس نکاح کی رات بخار چڑھا ہے۔ اس کے بعد تو اس لڑکی نے ہاتھ پاؤں پھلا دیے ہمارے۔ روز کریم 5 بکرے صدقہ کریں، لیکن آج جا کر اللہ کے کرم سے ولی ہوش پہ آیا ہے، ملیحہ کی مما سائرہ بیگم نے نم لہجے میں کہا، اور زاویہ نے عروہ کی آواز سنی۔ 5 بکرے بھائی، وہ بھی صرف بخار پر ڈیلی؟ زاویہ بھائی یہ سب کیسے افورڈ کریں گے؟ عروہ نے پریشانی سے پوچھا تو اسامہ نے اسے گھورا۔ میں تو دن رات یہاں ہوں، کریم بھی دفتر کی وجہ سے آتے جاتے رہے، اس لیے آپ کو نہ بتا سکی، ورنہ آپ تو آپ کی ہے، یہ آپ سے کیا چھپانا۔ ملیحہ کی مما نے اس کی امی کو صفائی دی اور ان کی بات پر زاویہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس لڑکی پر ڈالی۔ اسی لمحے ملی نے بھی نظریں اٹھائی تھیں۔ وہ فوراً نظروں کا زاویہ بدل گئی تھی، یعنی وہ اس سے اپنے شوہر سے کترا رہی تھی۔ ماما میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پلیز پین کلر۔ ملیحہ کی بھاری آواز پر سبھی پریشان ہو اٹھے تھے۔ کریم چچا کی تو جیسے جان نکل رہی تھی۔ انہوں نے اسید کو ڈاکٹر کو بلانے کو کہا اور پھر زاویہ شاہ نے پہلی بار کسی سر درد پر بھگدڑ مچتے دیکھی۔ ڈاکٹرز کا پینل آیا اور ملیحہ کا پراپر معائنہ ہوا۔ سب لابی میں بیٹھے، سر درد ہونے پر ملیحہ کے لیے دعا گو تھے۔ اس کے ماں باپ کے چہرے کی فکر زاویہ کا خون کھولا رہی تھی۔ کتنے ڈرامے کر رہی تھی لڑکی۔ اس کی بہن بھائی حق تک ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا میری بچی کو، 1 ہفتہ ہونے کو اس کی طبیعت ہی نہیں سنبھل رہی، ملیحہ کی ماما نے اسے سکتے ہوئے کہا۔ ان ماں باپ کی تو حالت ایسی تھی کہ ابھی بیٹی کے پیچھے جان دے دیں گے۔ سنبھالے خود کو بھابھی، اللہ سب بہتر کرے گا، امی نے ان کے آنسو صاف کرتے تسلی دی، اور وہ ماڈرن سی چچی اس وقت روتے ہوئے عجیب سی بے بس لگ رہی تھی۔ ملی کو کریم چچا اور ان کی وائف نے منت و مرادوں کے بعد پایا تھا۔ ملی کریم چچا کی شادی کے 12 سال بعد پیدا ہوئی تھی اور اس گھر کی تقریر ہی پلٹ دی تھی۔ کریم چچا کو اتنا منافع ہوا کہ وہ اربوں پتی بن گئے۔ ملی نانکے والوں سے اٹیچ تھی، جب بھی ان ماڈرن لوگوں کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ کریم چچا چاہتے تو اس کی شادی اس کے ننیال میں بھی کر سکتے تھے، پھر اسی کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ سوال اسے جیتنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ سر تاثرات کے ساتھ اٹھا اور ایک نظر اپنے لائے سامان پر ڈالی، جو لابی میں ایسے پڑا تھا جیسے اس سامان کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ اس کے جبڑے تنے اور اس کے ماں باپ نے اس سامان پر ہزاروں روپے خرچ کر دیے تھے۔ اس سے پہلے وہ باہر نکلتا جب کریم چچا کی آواز پر رکا۔ ارے بیٹا آپ کہاں جانے بیٹھے؟ ذرا ملی کی طبیعت سنبھل جائے پھر آپ اسے مل لیجیے گا۔ اٹس اوکے چچا، ہم ملنے ہیں، وہ جب گھر آ جائے گی ہم تب آ جائیں گے، آپ ذرا ضرور کام ہے، مجھے اجازت دیں۔ زاویہ نے نرمی سے کہا، فی الحال وہ ان دکھی ماں باپ کو مزید پریشان نہیں دینا چاہتا تھا۔ بیٹھ جاؤ زاویہ۔ یہ آواز دادا جان کی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے وہاں بیٹھنا پڑا۔ اور پھر 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد محترمہ ملیحہ کریم کی سر درد میں اضافہ ہوا تو ایک ایک کر کے سبھی اندر گئے، لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا۔ جب اسید وہاں آیا، آئے زاویہ بھائی، اسید نے احترام سے کہا، اور زاویہ نے موبائل سے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں یہ لڑکا ہر وقت ملیحہ کریم کے ساتھ پایا جاتا تھا؟ وہ خاموشی سے اٹھا اور آگے بڑھا۔ جیسے ہی ایک کمرے میں داخل ہوا تو ملیحہ کی اکتائی ہوئی آواز ابھری، اب کس کو لے آئے ہو اسید؟ میرا بالکل موڈ نہیں ہے اب کسی سے ملنے کا، پلیز جاؤ یہاں سے۔ ملیحہ جو یہ جانتی تھی کہ یہاں سے سب اٹھ کر ساتھ والے ریسٹورینٹ میں چلے گئے، آخر کتنی ہی پریشانی کیوں نہ ہو، اس کے ماں باپ اس کے سسرال والوں کی خاطر مدارت کیے بغیر نہیں بھیجیں گے۔ وہ تھک کر بولی، کیونکہ جانتی تھی سب چلے گئے، یہاں بس اسید ہے۔
مریم بکواس کیوں کر رہی ہو؟ اسید نے زاویہ کے سر تاثرات دیکھتے بات سنبھالنی چاہی، وہ جو کروٹ کے بل بلینکٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ زاویہ نے اس کی پشت کو گھورا۔ کیا بکواس، ابھی تو تم سب کو ممی ڈیڈی کے ساتھ ریسٹورانٹ لے کر گئی تھی نا، پھر سے کیوں نازل ہو گئے؟ ملی نے اسی وقت کروٹ لی اور زبان تالو سے چپک گئی۔ دیکھو کون آیا تم سے ملنے۔ اسید نے ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے مسکرا کر کہا۔ آپ بیٹھیں زاویہ بھائی، میں ذرا باہر دیکھ لوں۔ اسید جلدی سے باہر نکل گیا اور ملیحہ نے تھوک نکلا۔ اس شخص کی شعلہ بار نظریں اسے بھسم کرنے والی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ زاویہ نے اس کی طرف قدم بڑھائے اور ملی نے ایک ششدر نظر اس پر ڈالی۔ جی؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ آخر کتنے ڈرامے کرو گی؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کوئی بہت توپ چیز ہو؟ ایک بخار پر سب کو نچایا ہوا ہے۔ دوسروں کے ایموشنز کو کنٹرول رکھنا تمہاری فیورٹ ہابی ہے۔ زاویہ کے وار بڑے گہرے تھے۔ ملیحہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی کے لائے سامان کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ اب تک میرے ماں باپ کا لائے سامان باہر لابی میں پڑا ہے اور تمہارے ڈرامے ختم نہیں ہو رہے۔ میں پوچھ رہا ہوں ایسی کون سا درد کا دورہ پڑا تھا تمہیں جو تم نے سب کو یوں پریشان کیا؟ زاویہ اب اس کے بیڈ کے بالکل پاس کھڑا اسے گھورا تھا۔ ملیحہ اسے دیکھتی ہی رہی اور روتی رہی۔ بند کرو یہ ڈرامے۔ اس وقت کہاں تھے ڈرامے جب تمہارے باپ نے میرے دادا کو زبردستی رشتہ دیا تھا؟ زاویہ نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا اور ملیحہ کی سسکی بلند ہوئی۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ ملی کی تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ کیا وہ اپنے باپ پر اتنی بھاری پڑ رہی تھی؟ اور زاویہ کو پہلی بار شاید اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ملیحہ کریم کی ناک سے خون کو نکلتا اور اس کی طبیعت لمحوں میں بگڑی تھی۔ بس چند لمحے لگے تھے اور ملیحہ کریم کا سر شدت سے دکھا تھا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں نے زاویہ کو حیرت میں مبتلا کیا تھا۔ جب بھی دروازہ نوک کرتا اسید اندر آیا۔ وہ زاویہ کے لیے جوس لایا تھا لیکن ملی کی بگڑی حالت نے اس کے آسان قطع کر دیے تھے۔ اے ملی کو کیا ہوا ہے؟ اسید نے جوس ایک طرف پٹختے اس کی طرف پیش قدمی کی اور ملی اس کے بازو میں اپنا ضبط کھو گئی۔ زاویہ نے ناپسندیدہ نظروں سے یہ منظر دیکھا۔ پلیز اسید ان سے کہو یہاں سے چلی جائے، ملی نے سسکتے ہوئے کہا اور اسید جو اس کی ناک سے خون صاف کرتا ڈاکٹر کو بلانے والا تھا یکدم ٹھٹک کر اس نے سر تاثرات کے ساتھ کھڑے زاویہ کو دیکھا۔ اسید کے چہرے پر پہلی بار اسے دیکھ کر ناپسندیدہ تاثرات ابھرے۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اسید نے ڈاکٹر کو بلایا اور یہ تمام کارروائی زوال دیکھتا رہا۔ ملیحہ آنکھیں موند گئی تھی۔ مزید ہمت نہ تھی کہ وہ ان سرد نگاہوں کا سامنا کرتی۔ کیا ہو گیا اسید صاحب آپ لوگوں کو؟ اتنی شدید مائگریشن کے پیشنٹ کے ساتھ ان کی لاپرواہی، یہ ایک دن میں ان کو دوسرا اٹیک ہوا ہے۔ پلیز خیال کریں ورنہ یہ کوما میں بھی جا سکتی ہیں۔ زاویہ نے ہوڑ بھیجتے ڈاکٹر کی بات سنی اور ایک نظر سرخ آنکھوں لیے اسید کو دیکھا جو ملی کے سرہانے کھڑا تھا، جو انجیکشن کے بعد اب نیند میں تھی۔ دوبارہ سر نہیں ہوگا ڈاکٹر، اسید نے زاویہ کو دیکھتے مدھم لہجے میں کہا۔ دونوں کی نظروں کا بڑا گہرا تصادم ہوا اور ان کے چہروں کی ناگواری نے زاویہ کو غصہ دلا دیا۔ بھلا یہ کون ہوتا ہے اس کی بیوی کے روم میں اجارہ داری کرنے والا؟ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا جب زاویہ کا موبائل رنگ ہوا اور اسامہ کی کال دیکھ کر اسے وہاں سے نکل گیا تھا۔ مجھے بتاؤ ملی، یہ سب کیا ہے؟ وہ 15 دن بعد آج گھر واپس آئی تھی ہسپتال سے۔ اس کے سسرال والے نیچے بیٹھے تھے لیکن وہ نہیں آیا تھا اور اچھا تھا کہ وہ نہیں آیا تھا۔ ملی نے ایک نظر سامنے بیٹھے مائرہ اور اسید کو دیکھا۔ اس کے سب سے اچھے دوست، اس کے پیارے بھائی بھابھی اسید اور مائرہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اس بات سے ان تینوں کے علاوہ فی الحال کوئی واقف نہ تھا۔ ملی کا زیادہ تر بچپن ان لوگوں کے گھر ہی گزرا تھا۔ تنہائی کے باعث وہ ان کے گھر پائی جاتی تھی جو رشتے میں ایک دوسرے کے چچا زاد تھے۔ ننیال میں ملی کا کوئی جوڑ نہ تھا، سب کے کپلز بن گئے تھے اور جب ممی نے اس سے پوچھا تھا کہ ننیال میں رشتے کی بات چلائے تو اس نے صاف انکار کیا تھا کیونکہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے رشتے نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اور جب بابا نے اس کے سامنے زاویہ کا پرپوزل رکھا تو وہ خاموشی اختیار کر گئی۔ وہ تصویر میں لگی اتنا ڈیشنگ لگ رہا تھا اور بابا اپنی بیماری کے باعث اسے کسی مضبوط ہاتھوں میں دینا چاہتے تھے۔ یہ تو طے تھا کہ اس کی منگنی یا نکاح فوراً ہوگا۔ زاویہ شاہ کو اور اس کی لکس نے اسے متاثر کیا اور پھر وہ جانتی تھی فائنینشیل مسائل اسے کبھی ہوں گے نہیں۔ وجہ اس کے بابا تھے جو اپنا سب کچھ اس کے نام کر چکے تھے۔ ملی نے اپنی کم عمری اور شوخ طبیعت کے باعث رشتے کو ہاں کہہ دی اور دوستوں میں اس کے دلہا کے حسن کے چرچے اسے گردن اکڑانے پر مجبور کر گئے۔ وہ فراخ دلی سے سب سے زاویہ کی تعریفیں سنتی اور کھلکھلا دیتی لیکن وہ شخص کے بھیانک روپ سے واقف نہ تھی۔
ملیحہ کریم جو خود حسن کا شاہکار تھی، جس کی بڑی بڑی آنکھیں کسی کو بھی محبت میں زنجیریں ڈال سکتی تھی، زاویہ شاہ ہمیشہ ان میں آنسو بھر دیتا تھا۔ کتنی بے وقت ہو گئی تھی نا وہ! شاید نکاح سے پہلے ہی وہ محبت جیسے منحوس آصیب کا شکار ہو گئی تھی، لیکن اب دل اس بے خودی پر شدید شرمندہ تھا۔ مائرہ کے جھنجھوڑنے پر ملی چونکی۔ کچھ بولو بھی؟ مائرہ نے ضدی لہجے میں کہا۔ اس کی نظریں اسید سے ملی جو شاید کچھ راز جان گیا تھا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے مائرہ، انہیں مجھ سے شدید نفرت ہے۔ بابا نے زبردستی میرا رشتہ ان کو دیا۔ ملی کی سسکی نے ان دونوں کو ہوش سے نکالا۔ کیوں؟ کیا بابا نے میرے ساتھ ایسا؟ ملی نے روتے ہوئے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، زاویہ نے دادا کو خود ہی اس رشتے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ آنٹی ماما کو بتائی تھی، انہوں نے تو یہ بات تب کی تھی جب تم او لیولز میں تھی، لیکن کریم انکل نے ہی انکار کر دیا تھا۔ پھر اب نکاح سے پہلے آنٹی انکل نے تم سے ننیال میں موجود کزنز کا پوچھا تو انکار تم نے کر دیا تھا کہ تم اپنی دوستیاں اور بہن بھائیوں نہیں چھوڑنا چاہتی۔ دوبارہ انکل نے دادا سے سرسری ذکر کیا کہ وہ تمہاری منگنی کرنا چاہتے تو وہ لوگ خود رشتہ لے کر آئے تھے۔ اسید نے جیسے ہر گرہ ہی کھول دی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی اسید، میں نے اتنا بے وقوف کبھی خود کو محسوس نہیں کیا۔ تو مجھے میری اوقات بتائیں گے؟ ملی نے بہتی آنکھوں سے کہا، اور اسید اور مائرہ گواہ تھے کہ انہوں نے آج تک اس طرح بلک بلک کر ملیحہ کریم کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں کریم انکل سے خود بات کروں گا، اسید نے غصے سے کہا۔ نہیں اسید، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ملی نے اسے روکا۔ اور میں کیوں ایسا نہ کروں؟ اسید نے سینے پر بازو لپیٹتے غصے سے کہا۔ کیونکہ میں بابا سے کہوں گی کہ میں طلاق چاہتی ہوں، ملی نے تلخی سے کہا۔ اس نے یہ فیصلہ ہسپتال میں ہی لے لیا تھا۔ بھاڑ میں گئی محبت، جس شخص کے سامنے وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہی ہو، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی تھی؟ ملی تم کیا؟ مائرہ کی بات اس نے بیچ میں ہی کاٹ دی۔ مائرہ اس کے دل کے حال سے واقف تھی۔ یہی بہتر ہے مائرہ، ملی نے نم نگاہوں سے کہا اور آنکھیں موند لی۔ اور پھر وہ سارا وقت اپنے کمرے میں مقید رہی۔ شام میں زاویہ آیا تو ملیحہ پھر بھی نیچے نہ اتری، اور اس لڑکی کی اکڑ پر وہ غصے سے مٹھیاں بھیجیا۔ آنٹی میں بھابھی سے مل لوں؟ عروہ نے جھجکتے ہوئے کہا، اور اپنی بہن کی جھجک پر زاویہ کڑ کر رہ گیا۔ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ آنٹی نے نرمی سے کہا۔ اسامہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اس کی امی بھی۔ میں بھی مل لوں؟ جب سے آئی ہوں بچی کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ امی نے تو لاٹ میں اٹھتے ہوئے یہ بات کہی تھی، لیکن زاویہ کے اعصاب تنے۔ کیا اس کے نزدیک گھر آئے مہمانوں کی اور خاص کر سسرالیوں کی یہ عزت تھی؟ وہ سو رہی آنٹی، اٹھتی ہے تو میں خود نیچے لے آؤں گی، مائرہ نے ملازمہ سے ٹیبل پر لوازمات کی ٹرے رکھتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز بغیر کسی نرمی کے تھا، جسے زاویہ نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ مائرہ جو بڑی مشکل سے ملی کو پرسکون کر کے آئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی ان سب سے مل کر مزید پریشان ہو جائے۔ جب یہ جلدی سے کہہ دیا، زاویہ کو موبائل اسی لمحے بجا تو وہ ایکسکیوز کرتا باہر لان میں آ گیا، جہاں کا ماحول دل کو خوشگوار کر دے۔ جھونکتے ہوئے لمبے لمبے درخت اور یہاں وہاں بھاگتے خرگوش اور سفید پتھر کے بینچ۔ وہ کال پر بات کر رہا تھا جو بے ساختہ اس کی نظر اوپر بالکنی کی طرف اٹھی، اور وہ وہیں جامد ہو گیا۔ وہ لڑکی جس کی منقوہہ تھی، بالکل سامنے ٹیرس پر سفید جھولے پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا مگ تھا، اور آگے سامنے چیئر پر اسید بیٹھا تھا۔ مائرہ نے جھوٹ بولا تھا، وہ اس وقت کارنر میں بیٹھا تھا، تو اوپر والے یہ منظر دیکھنے سے قاصر تھے، یعنی وہ ان لوگوں سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ یہ تھی اہمیت اس لڑکی کی نظر میں زاویہ کے گھر والوں کی۔ لیکن زاویہ اس وقت کچھ بھی سوچنے کے موڈ میں نہ تھا۔ نفرت، غصہ، ہر چیز حاوی تھا۔ اب وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس کا سابقہ رویہ شاید اس لڑکی کے حوالے پست کر کے اسے کنارہ کشی پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ تنفن کرتا اندر داخل ہوا۔ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، اس نے امی کو اطلاع کی اور واپسی کے لیے قدم موڑے۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، بیٹھو چائے پی کر جانا، کریم چچا نے محبت سے کہا، اور اس کا بس نہ چلا کہ کہہ دے اپنی بیٹی سے پوچھو جسے ہماری یہاں موجودگی گوارا نہیں، مجھے جلدی ہے۔ زاویہ کا لہجہ دو ٹوک تھا، اور پھر وہ سب سے اجازت لیتا گھر سے نکل گیا، لیکن گاڑی نکالتے ہوئے ایک نفرت بھری نگاہ اوپر بیٹھی اپنی بیوی پر ضرور ڈالی تھی۔ ایک ماہ گزر گیا تھا اس واقعے کو۔ وہ یونی میں بہت بزی تھا، سیمسٹر اینڈ ہو رہا تھا تو مصروفیت زیادہ تھی۔ آج سنڈے تھا تو وہ دیر سے سو کر اٹھا، لیکن جب نیچے آئے تو گھر میں الگ ہی چہل پہل تھی۔ امی نے اس کے آگے ناشتہ رکھا جب عروہ ہاتھ میں کوئی ڈریس لیے وہاں آئی۔ یہ پہن لو امی میں؟ عروہ نے پریشانی سے پوچھا۔ یہ تو بہت ہیوی ہے، کچھ اور پہن لو، امی نے سرسری لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہ سب سے مہنگا سوٹ ہے، اور مجھے یہی پہننا ہے، عروہ نے ضد کی۔
عروہ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ امی نے تھک کر کہا۔ میں اچھا لگنا چاہتی ہوں امی، وہاں ایسا نہ لگے میں ان کی کلاس ہی نہیں ہوں۔ عروہ نے بے بسی سے کہا۔ کہاں کی تیاری جو میری بہن اتنی پریشان ہے؟ زاویہ کو اس کی معصوم صورت پر پیار آ گیا۔ جب بھی اس سے پیار سے پاس بٹھاتے نرمی سے پوچھا، آپ کو نہیں پتا؟ عروہ نے حیرت سے پوچھا اور ماں کو دیکھا۔ آج بھابھی کا برتھ ڈے ہے، ان کی گرینڈ 22ویں سالگرہ، ہم سب انوائٹڈ ہیں۔ میں اچھا لگنا چاہتی ہوں بھائی، کوئی میرا مذاق نہ اڑائے۔ عروہ کی اداسی زاویہ کا خون کھولا گئی تھی، یعنی اس کی بہن بھائی لاشعوری طور پر اس عورت کی وجہ سے کمپلیکس کا شکار ہو رہے تھے۔ تم سب سے اچھی لگو گی عروہ، زاویہ نے جس سے یقین دہانی کرائی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ عروہ نے چہک کر کہا۔ بالکل، میری بہن سے پیارا کوئی نہیں، زاویہ نے نرمی سے کہا۔ پھر عروہ تو اٹھ کر چلی گئی، لیکن ماں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ ایسا کرو جا کر اس کے لیے کوئی گفٹ لے آؤ۔ زاویہ، کوئی گولڈ کی چیز لے لینا۔ بلکہ زاویہ، کوئی گولڈ کی چیز لے لینا۔ ویسے تو مجھے پتا ہے اللہ نے تمہیں بہت سے نوازا ہوگا، لیکن اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو یہ رکھ لو، کوئی بھائی سی چین لے لینا بیٹا۔ امی نے 5,000 کے نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کل ہی زمینوں پر سے بابا پیسے لائے تھے، ان کی فصل کی کٹائی کافی اچھی ہوئی تھی۔ امی، زاویہ نے بس اتنا ہی کہا اور ضبط سے مٹھیاں بھیجی۔ زاویہ، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ اب میری بہو کے شایان شان بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ امی نے اس کے سر تاثرات دیکھتے غصے سے کہا۔ میں تو تمہارے بابا سے کہہ رہی ہوں، ہمیں بھی کوئی گولڈ کی چیز دینی چاہیے۔ ہماری بچی ہر وقت ہیرو کی چیزیں پہنی رکھتی ہے، بس تھوڑا جھجک رہی ہو۔ پتہ نہیں اسے سب پسند آئے گا۔ ویسے تو میں نے اس کے لیے بہت ساری شاپنگ کی ہے، پتہ نہیں عروہ کس ڈیزائنر پر لے گئی تھی، وہاں سے 30,000 کا سوٹ لیا ہے۔ اس کی ماں نہ جانے کیا کچھ کہی تھی، لیکن وہ بس اپنے دماغ میں اٹھتے انتشار سے پریشان تھا۔ اب اٹھو، ویسے ہی 3 بج گئے ہیں، 5 بجے تک وہاں پہنچنا ہے۔ امی نے اس کے ہاتھ میں پیسے تھماتے ہوئے کہا، یعنی انہیں یقین تھا ان کی بیٹی کی اچھی سیلری میں بھی وہ ان کی بہو کے شایان شان گفٹ نہیں لے سکتا۔ اسی چیز سے اسے نفرت تھی۔ یہ تھا وہ وہم اور وہ کلاس ڈفرینس اور وہ لڑکی جسے اس کے گھر والوں کی جذبات کی پرواہ تک نہ تھی۔ وہ تن فن کرتا گھر سے نکل گیا۔ ملیحہ کی آج سالگرہ تھی۔ گھر کو ایک بار پھر سے سجایا گیا تھا۔ ہر بار اس کے بابا ایک نئے انداز سے اسے سرپرائز کر دیتے تھے۔ وہ نازک دل والی لڑکی اپنے باپ اور ماں کی محبت پر اکڑتی پھرتی تھی۔ اس نے بہت بار چاہا کہ بابا کو طلاق کے لیے کہے، لیکن ان کے اطمینان پر اکثر خاموش ہو جاتی۔ ڈاکٹرز کے بقول ان کے پاس زیادہ وقت نہ تھا، وہ چاہ کر بھی ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آج بھی وہ سالگرہ کے حق میں نہیں تھی، لیکن بابا اور ماما کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی۔ وہ زاویہ شاہ کا سامنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ شخص بہت خود سر تھا اور شاید یہی سرپھرا پر ملیحہ کریم کو بھا گیا تھا، لیکن وہ زاویہ شاہ کو نہ بھائی تھی۔ اسی چیز کا ملال تھا ملیحہ کو۔ ایسی کون سی کمی تھی جو زاویہ کو ملیحہ میں دکھتی تھی؟ کتنی نفرت تھی اس شخص کی آنکھوں میں ملیحہ کے لیے۔ اس نے سرد سانس لی اور اپنے اعصاب کو پرسکون کرنا چاہا۔ اس وقت وہ بلیک جینز، بلیک ہائی نیک پر ڈیزائنر کوٹ ویئر کیے کسی مشہور برانڈ کی ماڈل لگ رہی تھی۔ بالوں کو خوبصورت سٹائل میں بنائے وہ مجسمہ حسن لگ رہی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ کے پاس سے ابھی کچھ دیر پہلے وہ اور مائرہ آئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ہیرو سے چکمکاتے ٹاپس کو دیکھا۔ آج بابا نے اسے یہ ٹاپس اور نیکلیس گفٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ برانڈ نیو گاڑی، برانڈ نیو موبائل اور ایک فیکٹری جو اب اس کے نام تھی۔ ملی نے سرسری نگاہ اپنے سامنے ٹیبل پر پڑے ڈاکیومنٹس دیکھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کانوں میں وہ ٹاپس پہنے اور آخری نگاہ خود پر ڈالی۔ بلاشبہ وہ دلکشی کی معراجوں کو چھو رہی تھی۔ اس وقت نیچے تمام مہمان آ گئے تھے۔ اس نے ٹیرس سے دیکھا اس کے کزن، خالہ، ماموں اور اس کا سسرال، کیونکہ بابا اسی کی طرح اکلوتے تھے۔ جب بھی کریم انکل سے ان کی کزن سے بڑھ کر دوستی تھی، وہیں ان کی فیملی تھے۔ مائرہ نے اسے بلایا جو ابھی روم میں آئی تھی، تبھی وہاں اسیت آ گیا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ مسکراتی نیچے آئی۔ بس یہی لوگ تھے جن کے قریب ہونے سے وہ اپنے دل بھول جاتی تھی۔ یہ لوگ جو اس سے شدید محبت کرتے تھے۔ وہ اسیت کی کسی بات پر ہنستی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کی نظر سامنے کھڑے زاویہ پر پڑی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ بے ساختہ ملی کی ہنسی تھمی اور وہ اپنے کزنز کے نرغے میں چھوٹی سی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی۔ نہ وہ ان کی ٹیبل تک آئی، نہ اس کی فیملی سے سلام کیا۔ زاویہ کا غصے سے برا حال تھا جب ہی ملی کی مما اسٹیج پر گئیں اور ان سب شور کرتے ینگ گروپ کو چھوڑا اور تھوڑا بہت جھڑکا بھی۔ چلو ملی، جاؤ اپنے سسرالیوں سے سلام کرو۔ اور نہ چاہتے بھی ان کے ساتھ اس ٹیبل کی طرف بڑھ گئے جہاں سب بیٹھے تھے اور اس کے بابا بھی کھڑے تھے۔ ملی سب سے پہلے بابا کے گلے لگ گئی۔
مائی برتھ ڈے گرل، ملی کے بابا نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ مسکرائی اور دادا سے سلام کیا، پھر سب نے اسے وش کیا اور وہ مسکراتی بھی سب سے ملتی رہی، لیکن جب نظریں زاویار سے ٹکرائیں وہ ٹھٹک گئی۔ زاویار بیٹا، آئے آپ ملی کے ساتھ کیک کٹ کریں، ماما نے محبت سے اپنے داماد کو کہا تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ یہی حال ملی کا تھا اور اس کو انکمفرٹیبل دیکھ کر زاویار کے دماغ میں نہ جانے کیا آئی کہ وہ کھڑا ہو گیا۔ چلیں، پتہ نہیں کیوں زاویار نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، شاید اپنے رشتے کی برتری اس وقت وہ ملیحہ کریم پر واضح کرنا چاہتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے ملیحہ اس کے ساتھ ہو لی، کیونکہ اس کے بابا نے خود اس کا ہاتھ زاویار کے ہاتھ میں دیا تھا اور زاویار نے سختی سے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ ملیحہ نے ایک نظر اسے دیکھا، اب بھی اس کے کزن اسٹیج پر تھے اور انہیں ساتھ آتا دیکھ کر ہوٹنگ کر رہے تھے، سوائے مائرہ اور اسید کے۔ زاویار نے جتاتی نگاہوں سے اسید کو دیکھا اور پھر ملیحہ کو، جو اب بمشکل مسکرا رہی تھی۔ اس کے بہن بھائی بھی وہاں اسٹیج پر آ گئے اور دھیما دھیما مسکرا رہے تھے۔ سب تلخ یادوں نے اس وقت زاویار پر حملہ کیا، سارے مسئلے اس لڑکی کے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے پرفیکٹ لگ رہے تھے، لیکن دونوں کی سوچوں کے دھاگے اس وقت مختلف سمت میں بندھے ہوئے تھے۔ چلو بھائی بچوں، کیک کٹ کرو، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر 5 منزلہ کیک ملیحہ کے سامنے ایک ویٹر لے کر آیا۔ اس لڑکی کی ہر چیز ہی نرالی تھی، زاویار بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ پوری ٹرالی جو ویٹر لا رہا تھا چھوٹے بڑے کیک سے ڈیکوریٹ تھی، مختلف شکلیں، مختلف ڈیزائن، ہر چیز مہنگی اور قیمتی۔ چلیں زاویار بھائی، ملی کا ہاتھ پکڑیں اور اس کیک کا کام تمام کریں، ملیحہ کی ایک شوخ کزن نے فرمائش کی تو ایک نظر اس نے ملیحہ کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ زاویار کے اندر ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ ابھی چند منٹوں پہلے اپنے کزنز کے ساتھ کیسے ہنس رہی تھی اور اب اس کی ہمراہی میں جیسے ہنسی کو کہیں پھینک آئی تھی۔ زاویار نے خود ہی چھری اٹھائی اور ملیحہ کی طرف کی، جسے بے یقینی کے ساتھ ملیحہ نے تھام لیا، اور ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھتے یہ حسین لمحہ کیمرہ مین نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ ملیحہ نے جھجکتے ہوئے اس کے ساتھ کیک کاٹا، دل کی دھڑکن حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ آج دوسری بار وہ شخص اس کے اتنا قریب کھڑا تھا اور اس کا ہر انداز ملیحہ پر اپنی ملکیت واضح کر رہا تھا۔ ملیحہ نے کیک کا پیس کاٹا اور اس کی طرف بڑھایا، نظر جھکی ہوئی تھی۔ زاویار کو لگا وہ بس مجبوری میں یہ سب کر رہی ہے، لیکن اس نے ملیحہ کے ہاتھ سے کیک ٹیسٹ کیا تو بے ساختہ اس کی انگلیاں زاویار کے ہونٹوں سے ٹکرا گئیں۔ وہ جلدی سے ہاتھ کھینچ گئی اور زاویار پہلی بار ایک اجنبی احساس سے واقف ہوا۔ یہ لڑکی اس کی بیوی تھی، سب کا ملیحہ نے منہ میٹھا کرایا تو زاویار کو یہ حرکت پسند نہ آئی، یعنی اس کی بیوی کی انگلیوں کا لمس سب محسوس کریں گے۔ وہ بغیر گفٹ دیے اسٹیج سے اتر گیا۔ فنکشن اپنے عروج پر تھا جب ایک ویٹر ملی کے پاس آیا جو مائرہ کے ساتھ کھڑی تصویریں بنوا رہی تھی۔ زاویار کے اسٹیج سے اترتے ہی ملی واپس نارمل ہو گئی تھی۔ میڈم، آپ کو سر بلا رہے ہیں، ویٹر نے ہاتھ کے اشارے سے پیچھے لان کی طرف جاتی راہداری کی طرف اشارہ کیا اور ملیحہ سمجھی بابا نے اسے بلایا ہے، کیونکہ اس وقت بابا یہاں نظر نہیں آ رہے تھے۔ جبھی وہ مائرہ سے کچھ کہتی نیچے اتری اور پچھلے لان کی طرف بڑھی، لیکن پچھلا لان بالکل خالی تھا۔ وہ واپس پلٹی جبھی کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ ملی کی چیخ بڑی بے ساختہ تھی جسے سامنے والے نے اپنی مضبوط ہتھیلی سے روک دیا۔ شش، آواز نہ نکلے تمہاری، زاویار اس کے کان کے پاس پھنکارا۔ زاویار نے آہستہ سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ شرم نہیں آتی تمہیں ایسے کپڑے پہنتے ہوئے؟ زاویار نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ملیحہ نے غصے سے کہا اور واپسی کے لیے مڑی۔ تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، زاویار نے اس کی کلائی تھام کر غصے سے کہا۔ اور میرے یہاں رکنے کی وجہ؟ ملی نے آنکھیں اچکا کر کہا۔ تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتی، زاویار نے جیسے اسے اپنے رشتے کی نوعیت باور کروائی۔ اور آپ جو مرضی چاہیں کر سکتے ہیں، میلی نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ اپنی حرکتیں دیکھو پہلے تو، زاویار نے غصے سے کہا۔ پہلے آپ اپنی حرکتیں ملاحظہ کریں، نہ جانے کون سی نفرت ہے آپ کو مجھ سے، کیا بگاڑا میں نے آپ کا؟ اور اگر یہ اتنا ہی ناپسندیدہ رشتہ تھا تو کیوں کیا نکاح مجھ سے؟ کر دیتے انکار؟ زاویار اس لڑکی کے لہجے کی کپکپاہٹ پر اور اس کی آنکھوں کی نمی پر ششدر رہ گیا۔ ہر وقت، ہر ملاقات پر بس نفرت کا پرچم بلند کیا، آپ نے کبھی اس رشتے کو اہمیت نہیں دی، ہر بار میری تذلیل کی۔ تو ٹھیک ہے، میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، آج کے بعد اس رشتے سے ہم دونوں آزاد ہو جائیں گے، میں آج ہی بابا سے طلاق کی بات کروں گی، ملی نے نم آنکھوں کو صاف کرتے تلخی سے کہا، اور زاویار کو پہلی بار ششدر کر گئی، لیکن اس کی آخری بات نے زاویار کو غصہ دلا دیا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ طلاق لوگی مجھ سے؟ اس نے اسے بازو سے تھام کر قریب کیا اور غصے سے کہا۔ ہاں ٹھیک سنا آپ نے، اور آپ کو کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے؟ آپ بھی تو یہی چاہتے تھے، میلی نے غصے سے کہا۔
تم تو پورا پٹاخہ ہو، زبان کے جوہر تو میں اب دیکھ رہا ہوں، زاویہ نے بے ساختہ کہا۔ اور میں تو ہر بار آپ کی زبان کے جوہر دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ ملی نے حساب برابر کیا اور اپنا بازو چھڑوانا چاہا۔ کس بات کی جلدی ہے؟ تحفہ نہیں لینا اپنا؟ زاویہ کا لہجہ اس بار بدلا ہوا تھا، نہ جانے کیوں اس پر اس لمحے وہ اس لڑکی کے آگے بے بس ہوا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ملی نے اپنا ہاتھ چھڑوانے غصے سے کہا۔ ہاں وہ تمہارے شایان شان کیسے ہو سکتا ہے؟ میری غلطی ہے۔ زاویہ نے یکدم اس کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا، اس کے لہجے میں کچھ بہت اجنبی سا تھا۔ کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا، ملی نے جلدی سے کہا۔ اور کیا ہی مطلب ہو سکتا ہے تمہارا؟ بس یہی کلاس ڈفرینس مجھے ہمیشہ اس رشتے سے قائب رکھتا ہے۔ ہمارا معیار تم سے بالکل جدا ہے، میں کچھ بھی کر لوں تمہارے اسٹینڈرڈ کو میچ نہیں کر سکتا۔ زاویہ کے لہجے میں شاید بے بسی تھی۔ کیا میں نے کبھی ایسا کہا؟ کیا میں نے آپ لوگوں کو کسی چیز کی برائی کو اور آپ کا حوالہ جس طرف سے مجھے بتائیں، ہسپتال میں نے بستر سے اٹھ کر آپ لوگوں کا لایا سامان سنبھالتی؟ ملی نے جیسے شکوہ کیا تھا اور زاویہ نے ایک نظر اسے دیکھا۔ میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا زاویہ جس سے آپ کا یا آپ کے گھر والوں کا دل دکھے۔ جس دن آپ کی فیملی گھر آئی تھی میں اس قدر آپ کے رویے سے اپسیٹ تھی کہ میرا نام ملنا ہی بہتر تھا۔ آج تو ملی جیسے اسے آئینہ دکھانا چاہتی تھی۔ خیر ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اس بوجھ سے بہتر ہے ہم دونوں آزاد ہو جائیں، ملی نے کہا اور آگے بڑھی جب زاویہ نے اس کا راستہ روکا۔ اور میں اگر کہوں کہ میں ایسا نہیں چاہتا تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ زاویہ اس وقت سراپا سوال تھا۔ اور آپ ایسا بالکل نہیں چاہتے، یہ میں اچھے سے جانتی ہوں۔ زاویہ نے اس کی طرف دیکھا جو اس کے رویے کی وجہ سے بدگمان تھی۔ سوری، زاویہ نے مدھم لہجے میں کہا اور ملی کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ کیا کہا آپ نے؟ میں نے سنا نہیں، ملی نے آنکھیں گھما کر کہا۔ زاویہ نے اپنی آنکھیں چھوٹی کیے سے گھورا تو ملی بے ساختہ اس کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنسی۔ یہ تمہارا تحفہ؟ زاویہ نے ایک مخملی ٹپی اس کی آنکھیں کی جو ملی نے فوراً تھام لی۔ میں جانتا ہوں یہ تمہاری شایان شان۔ زاویہ کی بات ملی نے بیچ میں ہی کاٹ دی۔ بس کر دے زاویہ، اگر دوبارہ آپ نے یہ بات کی تو اچھا نہیں ہوگا، مجھے کبھی ان چیزوں کی ترازو میں مت تولیے گا، آپ کا ساتھ ملی کافی ہے۔ ملیحہ کریم دھیمے سے اقرار کرتی زاویہ کو پرسکون کر گئی تھی۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا دنیا کی تمام نعمتیں تمہیں مہیا کر سکوں، بس میرا ساتھ دینا۔ اور ملی نے جھلملاتی آنکھوں سے زاویہ کو دیکھا جو نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ غلط فہمی چھٹتی تھی، اب نئی زندگی کی شروعات ہونا تھی۔